بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس بار جو ہم دوسرا شعبہ شروع کرنے والے ہیں تعلیم ارکان یا تعلیم اسلام کا، پچھلا جو شعبہ تھا اس کے اندر ہمیں بتایا تھا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور نماز کسے کہتے ہیں، نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں، قیامت میں کیا ہوگا، نبی کون ہوتے ہیں، رسول کون ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے شعبے میں پڑھ لی تھی۔ اب دوسرے شعبے میں کیا ہے، اسلام کے بارے میں بتائیں گے، جتنے ارکان ہیں اور جو اسلامی اعمال ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے ہم۔ تو شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ پہلا سوال جو ہمارا دوسرا شعبہ المعروف تعلیم ارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال ہے اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے، یعنی جتنے بھی اعمال جو اسلام کی طرف سے ہوتے ہیں، اسلامی اعمال جو ہوتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے جواب ہے اسلامی اعمال جو ہیں ان کی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے، ایمان ہے، اور ان کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے ہم پڑھ چکے ہیں، اسلامی عقائد تھا۔ اب باقی جو 4 چیزیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اب یہ اس میں پڑھیں گے، یہ بھی اسے بھی اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں کیا ہے، نماز کا بیان ہے، یعنی کہ نماز کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پہلے تو وہ بتا دیا کہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں۔ اب ہے یہاں سے ہمارا بیان شروع ہو رہا ہے نماز کے بارے میں۔ نماز کسے کہتے ہیں تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہم، اور جو بندگی کرتے ہیں اس کا ایک خاص طریقہ نماز ہے، جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول علیہ السلام نے بندوں کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بتایا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب نماز پڑھنے سے پہلے 2-3 چیزیں جو ہیں ان کا ضرورت ہوتی ہے، 7 چیزیں وہ تو وہ بتا رہے ہیں اگلے سوال میں کہ وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہیں۔ اول تو بتا دیا کہ بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر بدن کی پاکی نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ جتنا کچھ کر لو تو وہ نہیں ہوگا۔ اول بدن پاک ہو، پھر کیا کپڑوں کا پاک ہونا۔ جب آپ کا بدن پاک ستھرا ہے، غسل کیا ہوا ہے، بالکل پاک صاف ہے، اس کے بعد اپنے کپڑوں کو دیکھنا ہے کہ کپڑوں پہ کوئی نجاست تو نہیں لگی، کوئی کسی قسم کی گندگی کچھ بھی نہ لگا، وہ بالکل پاک صاف ہو۔ اور اس کے بعد ہے تیسری جگہ جو ہے وہ پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ہے۔ تیسرا ہمارا کیا جگہ کا پاک ہونا ہے۔ جب ہمارے بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، اب کیا جس جگہ پر ہم نماز پڑھیں گے وہ جگہ جو ہے وہ پاک صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اب کتنی جگہ پاک صاف ہو، پورا کمرہ پاک ہو، تو اس میں یہ ہے کہ اتنی جگہ پاک ہو جس میں آپ سر رکھیں گے، کھڑے ہوئیں گے، سجدہ کریں گے، اتنی جگہ آپ کی پاک ہونی ہے۔ اگلا ہے چوتھے ستر کا چھپانا، یعنی کہ اپنی آپ کو چھپانا ہے، ستر جو ہے اس کو چھپانا ہے۔ اور 5ویں ہے نماز کا وقت ہونا۔ جب نماز کا وقت ہی نہیں ہوگا تو نماز پڑھیں تو وہ نماز مانی نہیں جائے گی، تو اس لیے بتا دیا کہ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، 5واں۔ اور 6 کیا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا چاہیے، یعنی قبلے کی طرف، تو قبلے کی طرف ہمارا منہ ہونا ضروری ہے۔ اور 7ویں ہے نیت کرنا۔ اب اگر ہم کھڑے ہوں ایسے ہی تو اس میں اور نماز میں ایک نیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں فرق ہے، تو بتا دیا کہ نیت کرنا ضروری ہے، کیوں نیت سے ہماری کیا بالکل کھڑا ہونا ہی ایک عبادت کی طرف ہو رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے کہ ہم نماز کے لیے نیت کر رہے ہیں۔ اب نماز میں سے بھی فجر کی، ظہر کی، عصر کی کون سی نماز ہے، تو اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر کی نیت۔ اب ظہر میں بھی 12 رکعتیں ہیں، فرض ہے، سنت ہیں، اور 2 سنت ہیں اور 2 نفل ہیں، تو اس لیے فرض کی نیت کرے۔ پھر فرض کتنی رکعتیں، 4 رکعتیں، یعنی کہ 4 فرض پڑھ رہا ہے۔ ظہر کی میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی، نماز فرض، اس طریقے سے نیت کرنی ہے پوری۔ اب کیا ہے پہلی نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ اب پہلی شرط کیا تھا، بدن کا پاک ہونا۔ اب اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے بدن کا پاک ہونا ہے، پھر آگے یہ پوری 7 شرطوں کا بیان ہے۔ تو پہلی شرط جو ہے بدن کا پاک ہونا، تو اس کا بتا دیا کہ بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے، تو بتا دیا بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی گندگی نہ لگی ہو۔ ٹھیک ہے، اب نجاست کی کتنی قسمیں ہیں،
یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو عالمہ کے کورس کر رہے ہیں تو ان کو یہ جاننا ضروری ہے. ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز اس وقت تک نہیں ہوئے گی جب تک یہ 7 چیزیں نہ ہوں. اور نجاست سے کیا مراد ہے، یہ سوال ایک امپورٹنٹ سوال بھی، یہ آتا بھی ہے پیپرز میں. تو وہ بتا دیا کہ نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی ہوتی ہے، ایک حکمی، یعنی ایک حقیقت کے اعتبار سے اور ایک حکم کے اعتبار سے مانی جاتی ہے. اب نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ اب بتا دیا وہ ظاہری ناپاکی جو دکھنے میں آ سکے، وہ کیا نجاست حقیقی کہلاتی ہے، حقیقیہ کہلاتی ہے. اب جو نجاست ہوتی ہے جو دکھ سکتی ہے نجاست، اس کو نجاست حقیقی یعنی کہ حقیقت میں ہے وہ نجاست. اب جیسے بتا دیا پیشاب، پخانہ، خون، شراب، یہ چیزیں کیا ہے، ساری نجاست ہے اور یہ حقیقی ہے نجاست کیونکہ یہ نظر آتی ہیں. جو بھی چیز، جو بھی نجاست دکھنے میں آئے وہ کیا نجاست حقیقی ہے. نیکسٹ ہے نجاست حکمیہ، یعنی جس پر حکم لگا رہے کہ وہ نجاست حکمیہ ہے. وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو، یعنی شریعت نے اسے ناپاک کہا ہو اور کیا لیکن دکھنے میں نہ آ سکیں، وہ کیا نجاست حکمیہ کہلاتی ہے. جیسے بے وضو ہونا، اب وضو ہوا ہوا ہے کسی شخص کا یا نہیں ہوا ہوا یہ نہیں پتہ چلے گا، ایک حکم ہے ان پر، ان کو کریں گے. اگر وہ حکم ہوگا تو کیا ہے وہ ان کا وضو ہے، اور اگر وہ حکم سے نکل گئے تو ان کا وضو ٹوٹ گیا، بے وضو ہے. غسل کی حاجت ہونا، یہ سارے کیا یہ حکم ہے، یہ کیا دکھنے سے نہیں پتہ چل سکتے لیکن یہ کیا حکم جب اس پر لگ جاتا ہے، وضو کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو ایسی نجاست کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں کہ اس پر حکم لگ جاتا ہے کہ اس نجاست سے پاکی حاصل کی جائے. نیکسٹ سوال جو ہے ہمارا، نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ اب یہ دونوں نجاست حقیقیہ اور حکمیہ. اب جب نماز پڑھیں گے ادھر تو بولے کہ نجاست نہ لگی ہو یعنی بدن پاک ہو. اب وہ کون سی نجاست سے پاک ہو؟ تو بتا دیا اس کے جواب میں کہ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو، یہ پڑھ لیا تھا میں نے. جواب ہے دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ نجاست حکمی سے بھی بدن کا پاک ہو اور نجاست حقیقیہ سے بھی، دونوں سے انسان پاک ہوگا تب اس کو نماز کے لیے اس کو یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. اب بتا دیا کہ نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں. یہ سوال اس طریقے سے آتا ہے، نجاست کی اقسام اور ان کی اقسام کو بیان کریں مثالوں کے ساتھ. یہ سوال آتا ہے اور اس کا جواب یہ پورا لکھنا ہوتا ہے یہاں تک. تو یہ سوال ہے حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو بتا دیا 2 قسمیں ہیں. تو بتا دیا کہ نجاست حکمیہ کی کیا 2 قسمیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ اسے حدث اصغر کہتے ہیں اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں. اب حدث اصغر اور حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. اب کس طریقے سے جو نجاست کو پاک کیا جائے گا حدث اصغر سے، تو بتا دیا چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہوتا ہے، اور جو بڑی نجاست حکمیہ ہیں اس سے جیسے حدث اکبر، جنابت وغیرہ یہ کیا ہے غسل کرنے سے پاک ہوتی ہیں. اب تک کے لیے یہاں تک. نیکسٹ وضو کا بیان ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. اپنا بہت بہت خیال کریں. لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب مسٹ کر دیں. اللہ حافظ.